نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 آیت نمبر 52 کو شروع کریں گے۔ اس سے پہلے پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ رب العزت نے کون کون سے معجزات دیے تھے، ان کے موقع، ان کے جو ایرا تھا، مطلب ان کا جو دور تھا اس کی مناسبت سے ان کو معجزات دیے کہ وہ مردوں کو زندہ کر پاتے تھے، پرندوں کو مطلب اس میں جو مٹی کا پرندہ بنا کے اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ اصلی پرندہ ہو جاتا تھا۔ پھر کیا دیکھا تھا ہم نے کہ وہ برس کے جو مریض ہوتے، لیپر جو ہوتے ہیں، کوڑی جو ہوتے ہیں، ان کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو پیدائشی مادرزاد اندھے یا نابینا ہوتے تھے ان کو بھی کیا کرتے تھے، اللہ کی اذن سے شفا عطا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے یہ سارا کلام کروایا کہ وہ تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر حرام کر دی تھی اللہ نے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ جب اللہ کی نافرمانیاں کی تو اللہ سبحانہ، دیکھیے جب کوئی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے اوپر سے بہت ساری نعمتوں کو کیا کر دیا، حرام کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بھیجا گیا تو ان کے ذریعے سے وہ چیزیں جو حرام ہو گئی تھی ان پہ وہ دوبارہ حلال کی گئیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو، مجھے نعوذ باللہ خدا مت مانو، میرا اور تم سب کا رب کون ہے، اللہ ہے۔ تو تم سبھی لوگ کیا کرو، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اور یہی سب سے سیدھا راستہ ہے۔ انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 52۔ فلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے اب کیا ہوا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا تو لوگوں نے کیا کیا، جو یہود کے علماء تھے، جو بیسک جو مطلب اپوزیشن ہوا ہے، جو سب سے زیادہ ریٹیلیشن اور اپوزیشن ہوا، وہ کس کی طرف سے ہوا، یہود کے علماء، ان کے جو اسکالرز ہیں، جیو اسکالرز تھے، انہوں نے آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ کیا اپوز کیا۔ انہوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت ساری نعوذ باللہ باتیں، غلط غلط باتیں کی، اور جس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے وہاں کی جو سلطنت تھی، مطلب جو وہاں کا بادشاہ تھا، وہ کیا تھا، مین جو تھا وہ روم کی سلطنت تھی، رومیوں کی، رومن امپائر جو تھے وہاں پر وہ کر چکے تھے، قبضہ کر چکے تھے۔ اور جو وہاں کا جو بادشاہ تھا، مطلب نام کا جو بادشاہ ہوتا ہے نا، حکومت کسی اور کی ہوتی ہے لیکن بٹھا دیا کس کو تھا، یہودی بادشاہوں کو۔ تو یہودی بادشاہ بھی کس کے پرمیشن سے سب کچھ کر سکتے تھے، اس روم کے ہیڈ جو تھے وہاں سے کر سکتے تھے سب کچھ۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو یہود کے اسکالرز تھے پورے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو چکے تھے، انہوں نے نعوذ باللہ ان کو غلط اولاد سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بے باپ کی اولاد ہے، اور یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ جب دین حق لے کر آئے تو ان کو ایسا لگا کہ ہماری کتاب میں تبدیلیاں ہو جائیں گی اس کی وجہ سے، تو انہوں نے کیا کیا،
ان کے خلاف پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا ان سارے یہودی اسکالرز نے۔ اب جب انہوں نے یہ سارا کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولنا شروع کیا تو یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو کیا کر دیا جائے، ختم کروا دیا جائے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا جائے، تاکہ نہ یہ ہوں گے نہ ان کا جو پریچنگ ہے، جو تبلیغ ہے، وہ کام آگے بڑھے گا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے جو رومی جو بادشاہ تھا، رومن امپائر کا، جو رومن سلطنت کا جو اصل بادشاہ تھا، یہاں بیٹھا ہوا تو یہودی بادشاہ تھا، لیکن اس کی مرضی نہیں چلتی تھی، مرضی کس کی چلتی تھی؟ رومیوں کی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک پلاننگ کی، پورے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پلاننگ کرنا شروع کی، ان کو بہت زیادہ مطلب ان کے خلاف برے برے الزامات بھی لگائے، اور ساتھ میں یہ بھی کر دیا، عام کر دیا کہ یہ لوگوں میں کیا کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، ان کے وجہ سے لوگ جو ہیں باغی ہو رہے ہیں۔ تو سب جو روم کے بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ان کو کیا کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو تھا وہ یہودی ہو تو خوش ہو گئے کہ ہاں بھائی چلو، یہودی نے مطلب جو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اب کیا تھا، وہ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ ہر کوئی فوٹوز اور ہمارے ڈی پیز کو پہچانتا ہو کہ ہم نے ایک جگہ اپلوڈ کر دیا اور سب ہمارے نام کو پہچانتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں تھا نا۔ لوگ جو جاننے والے ہوتے تھے وہی شکل پہچانا کرتے تھے، یا نام سے لوگ جانتے تھے، پوچھ پوچھ کے لوگوں کے گھروں تک پہنچا کرتے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے جب پوری پلاننگ کر لی تو ان کا جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے اراؤنڈ 12 ڈسائپل تھے، مطلب جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی ہوتے ہیں نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے جو صحابی تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کچھ صحابی تھے، جس میں سے 12 جو صحابی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ سچے صحابی تھے۔ ایک جو تھا وہ کیا تھا، مخبر بن گیا، مطلب اس نے کیا کیا، اس نے مال کی دولت کی لالچ میں آ کے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا کر دیا، مخبری کر دی۔ اس نے کیا کہا وہاں کے بادشاہ کو، کیونکہ وہ لوگ پہچانتے تھے وہاں کے لوگ، اور جو وہاں کے بادشاہ وغیرہ اور وہاں کے سپاہی تو نہیں پہچانتے ہوں گے، جو مطلب بادشاہ کے محل کے سپاہی کیسے پہچانیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ نہیں جانتے تھے، وہ بائی فیس نہیں جانتے تھے، نام سے سب جانتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ جو شخص تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، وہ باغی ہو گیا، اور اس نے کیا کہا کہ مجھے فلاں فلاں جو بھی ہے انعام دینا، تو میں تم کو ریکگنائز کر کے بتا دوں گا، میں پہچان کے بتا دوں گا، میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم کیا کرنا، ان کو پکڑ کے لے جانا، ان کو پکڑ کے لے جا کے پھر جو تمہیں کرنا ہے، سولی دینا ہے، جو قتل کرنا ہے، جو کرنا ہے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کیا پلان کیا کہ میں مطلب جو روم کے جو وہ جو بادشاہ کے محل کے جو سپاہی تھے، ان کو اس نے کہا کہ میں جو ہوں نا، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے ہیں، جس حجرے میں عبادت کرتے ہیں، تو وہاں پر اندر جا کر بولوں گا سردار، مطلب سردار آپ کیسے ہیں یا کچھ بھی سردار کر کے بولوں گا، تو آپ تم لوگ سمجھ جانا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہوں، اور تم ان کو پکڑ کے لے جانا، مطلب ان کو شک بھی نہیں ہوگا کہ میں نے مخبری کی ہے، اور جو تمہارا جو کام ہے وہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو تھا نا، وہ شخص کیا کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حجرے میں کس کو لے جاتا ہے، اس کے بادشاہ کے سپاہیوں کو لے جاتا ہے۔ اب بادشاہ کے سپاہیوں کو کیا پتا کہ کون کون عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو وہ سارے گئے اس شخص کے ساتھ جو کیا بن گیا تھا، باغی ہو گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس نے مخبری کی تھی لالچ میں آ کر۔ تو اب وہ جو تھا نا، وہ جاتا ہے اندر، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو پلاننگ کر رہا تھا، اس سے بہتر پلاننگ کس کی تھی؟ اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت نے جو تدبیر کی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی وہ شخص انٹر ہوا، باہر باہر جو باقی جو حواری تھے، باقی جو صحابی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو حواری کہا جاتا ہے، جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو 12 حواری تھے وہ باہر تھے، حجرے کے باہر تھے، عیسیٰ علیہ السلام اندر عبادت کر رہے تھے۔ یہ کیا کرتا ہے، ڈائریکٹ انٹر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اندر جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا اوپر اٹھا لیتے ہیں، روح اور جسم سمیت، یعنی آسمان کی طرف ان کو اٹھا لیا گیا، اور جو وہ شخص اندر انٹر ہوا تھا، جو مخبر تھا، خبری تھا، جو خبر دینے کے لیے آیا تھا، باغی، اس کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ اب کیا ہوا کہ وہ ڈھونڈتا ہے اندر حجرے میں، عیسیٰ علیہ السلام دکھائی نہیں دیتے، تو وہ کیا کرتا ہے، باہر نکل کے آ جاتا ہے۔ اب جیسے ہی باہر نکل کے آتا ہے
تو وہ جو ہواری بیٹھے تھے وہ کہہ دیتے ہیں سردار. تو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں یہی عیسیٰ ہے. وہ چیختا چلاتا رہتا ہے میں نہیں ہوں نہیں ہوں. لیکن سب لوگوں نے جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام ایز اے بائی فیس پہچانا، تو وہ سارے اصلی ہواری جو تھے انہوں نے اس شخص کو سردار کہا. تو کیا کیا؟ اس آدمی کو پکڑ کے وہ سپاہی لے گئے، اور وہ جو سلیب پہ چڑھایا گیا، وہ جو اس کے اوپر وہ جو ان کے جو کراس ہوتا ہے نا، کروسیفائی جو کرتے ہیں، جس پہ وہ جو فوٹو وہ لوگ لگاتے ہیں ایک دو لکڑیاں کراس کر کے، تو وہ جو آدمی چڑھا ہے سولی پر، وہ شخص تھا جس نے کیا کی تھی؟ خبر دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ یہ یہاں موجود ہے. تو اسی کے اللہ رب العزت نے اس کو شکل دے دی، اور یہ اللہ کی تدبیر سے کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھا لیے گئے. اب کیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام پورے ایسا نہیں ہوا کہ روح اوپر چلی گئی، جسم کو دفنا دیا گیا، ایسا نہیں ہوا. پورے جسم اور روح اوپر اٹھائی اللہ نے. تو قیامت سے پہلے دجال کے دور میں کیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اس کو پھر اس کو بھی اس سے جنگ وغیرہ ہوگی، دجال کو خاتمہ کریں گے، اور پھر جو تبلیغ کا کام کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی جو طبعی موت ہوتی ہے، طبعی وفات ہوتی ہے، جو نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، اسی سے مریں گے، مطلب وہ وفات پائیں گے. ان کا کوئی قتل وغیرہ نہیں کرے گا. اور کیوں نہیں کرے گا؟ وہ ریزن یہ ہے کہ وہ رسول ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. تو کبھی بھی کسی بھی رسول کو قتل نہیں کیا گیا. نبیوں کو قتل کیا گیا، رسولوں کو قتل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ سازش کی گئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ رب العزت نے ان کو اوپر اٹھا لیا. اور اس طریقے سے اللہ کی تدبیر جو تھی وہ کیا ہوئی؟ اس کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے قتل کرنے سے بچ گئے. ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو یاد رکھیں. اچھا، اور ایک بات کہ یہ جو ابھی ہم نے آپ کو یہ سارا کچھ بتایا ہے، یہ نہ قرآن کی کسی تفسیر میں ہے، نہ ہی احادیث سے یہ چیز مطلب ملتی ہے، لیکن بائبل کے اندر یہ والا واقعہ ملتا ہے. تو اسکالرز نے اس کو اس لیے لے لیا، اس کو پک اس لیے کیا ہے اپنے مطلب اس میں کتابوں میں، کیونکہ یہ فٹ ان کرتا ہے، پورا آیتوں کے مطابق چلتا ہے. جو چیزیں ہماری کتاب اور پچھلی کتاب میں کیا کرتی ہیں، ایک دوسرے کے برابر چلتی ہیں، بالکل سیم ہوتی ہیں، وہ چیزیں بائبل سے بھی ہم کوٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں بالکل کانٹرری، بالکل مخالف ہیں، بالکل خلاف ہیں، وہ چیزیں ہم کوٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ جس طرح سے ہم نے دیکھے اس میں پڑھا تھا. ہماری آواز بریک ہو رہی ہے. از اٹ؟ چلیں ٹھیک ہے. تو جس طرف نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا نا، وہاں پر ہو رہی ہوگی. انشاءاللہ آپ دوبارہ سے ری جوائن کریں تو آپ کو پھر دوبارہ سے پراپرلی آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ پورا جو واقعہ لیا گیا ہے، جو پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے تدبیر کی اور سارا کچھ، کیونکہ دیکھیں یہ ہماری آیتوں کے خلاف نہیں جا رہی باتیں، بالکل آیتوں کے مطابق چل رہی ہیں. تو اسی لیے کیا ہوگا، یہ ہم لوگ کوٹ کر سکتے ہیں جو چیزیں. جیسے کہ ہم آپ کو ایگزامپل بتا رہے تھے کہ جس طرح سے بائبل وغیرہ میں جو ان کی کتابیں ہوتی ہیں کرسچنس کی اور جیوز کی، ان لوگوں نے کیا کہا کہ آدم علیہ السلام جو تھے ان سے گناہ ہوا تھا، خطا ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے جنت سے نکال دیا. لیکن ہمارا قرآن صاف ظاہر کرتا ہے کہ خطا صرف آدم علیہ السلام نہیں سوری، ان لوگوں نے کہا کہ اماں حوا نے خطا کی تھی، اور اسی کی وجہ سے ہر بچہ جو ہوتا ہے گناہ گار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ماں جو تھی گناہ گار تھی. نعوذ باللہ، یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں. تو ہم یہ چیز کو نہیں اڈاپٹ کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا قرآن اس چیز کے خلاف بات کرتا ہے. اس چیز کے خلاف کیا ہے، مخالفت کیا ہے، کہ اللہ نے کہا کہ آدم اور حوا دونوں سے ہی کیا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی. پھر دونوں نے توبہ کی تھی اللہ رب العزت نے، لیکن جنت سے دونوں کو نکال دیا تھا. تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گناہ گار پیدا ہوتا ہے کیونکہ ماں نے خطا کی تھی. بالکل بھی نہیں. ہمارا قرآن، ہماری حدیث کہتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل پاک ستھرا اور دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. وہ تو اس کے والدین اس کو یہودی یا نصارہ بنا دیتے ہیں، اس کو کرسچن بنا دیتے ہیں، کوئی جیو بنا دیتا ہے، کوئی مسلم، کوئی کافر بنا دیتا ہے. تو وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ بالکل بھی خطا کار نہیں ہوتا. اسی لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دھوتے ہیں نا، بیپٹائز کرتے ہیں، یعنی ان کو بپتسمہ دیتے ہیں، یعنی وہ پانی میں ڈبایا جاتا ہے کہ ہاں دیکھو اب جا کے یہ بچہ پاک ہو گیا.
تو یہ ان کا کانسیپٹ ہے، یہ ہم نہیں اڈاپٹ کر سکتے، یہ ہم نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ ہماری کتاب اور ان کی کتاب دو الگ باتیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اپنے حساب سے اس چیز کو مینیپولیٹ کیا. تو جو چیزیں ان کی کتاب میں ٹھیک ہوں گی وہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں اپنے قرآن کے تفاسیر میں. ٹھیک ہے، چلے اب انشاءاللہ ہم ورڈ ورڈ بائی ورڈ اس پر چلتے ہیں. جی کیا کہنا ہے بائبل کے متعلق؟ ہاں ہم یہی کہہ رہے تھے بائبل کے تعلق سے کہ ان کی کتاب سے یہ لیا گیا ہے، جو ہے نا اسکالرز نے کوٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ نے اٹھا لیا ان کو اوپر، اور کس طرح سے اللہ نے تدبیر کی، یہ ہماری احادیث میں ہمارے. جی بالکل، انہوں نے بہت سارے چینجز کیے دین میں، تبدیلیاں کی، لیکن ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان میں رہ گیا ہے. کہیں نہ کہیں جو چیزیں جو قرآن سے ثابت ہوتی ہیں، قرآن سے کنفرم ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں رہ گئیں. کتنا بھی انہوں نے کوشش کی لیکن جو حق ہے وہ کوئی چھپا نہیں سکتا نا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو کیا کیا ہے، حق کو ظاہر کرنے کا ذمہ لیا ہوا ہے. چلے اب انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنی آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 52. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر. فلما، ف اور لما دو الفاظ ہیں، دو الگ الگ لفظ ہیں، تو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم. ف پلس لما. ٹھیک ہے، ف اور لما. ف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو، تو، پھر، دین، پس، دین. انگلش میں دین، ٹھیک ہے، اردو میں پس. یہ سارے ورڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وین، دین، دین ہو گیا. ف پھر، دین. لما کا مطلب ہوگا جب، وین. دین، وین. سو، وین. اس طریقے سے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، پھر جب. ٹھیک ہے، ف پھر، لما جب، فلما پھر جب. احس عیسیٰ. احسا، احسا اس کے روٹ لیٹرز ہیں ح، سین، سین. حس سے بنا ہے، حس. حس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو محسوس کر لینا، کسی چیز کو فیل کر لینا، اس کو کہا جاتا ہے نا حس. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا ہماری 5 حص ہیں، 5 سینسز ہیں جسے ہم محسوس کرتے ہیں. تو حس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو محسوس کی جائے. ہا، سین، سین. ٹھیک ہے، احساس. جی تو اس کے روٹ لیٹر ہیں ہا، سین، سین. یہ پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، اس کو الف جو ہے یتان کا الف نہیں ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ایکسٹرا الف ہے جس کا ترجمہ ہم نے نہیں کرنا. جیسے انزلہ، انزلہ کے اندر نون زالام روٹ لیٹر تھے اور اس میں الف ایکسٹرا لگا ہوا تھا. بالکل اسی طرح سے احسا میں الف ایکسٹرا ہے، اس کے روٹ لیٹر ہیں ہا، سین، سین. یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے. اچھا، اب یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر جب اس نے محسوس کیا، اس نے محسوس کیا. پاسٹ ٹینس ہے نا، محسوس کیا. when he perceived. then when he perceived اور he felt. اچھی انگلش میں کہہ دیتے ہیں perceive اور he felt، اس کو فیل ہوا. ٹھیک ہے، felt. جب اس نے محسوس کیا. ٹھیک ہے، اس نے کس نے؟ اب آگے نام آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. تو یاد رکھیں کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو جب ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے محسوس کیا، رائٹ. لیکن جب آگے آپ نام دیکھیں تو اس نے ہٹا دیں اور ترجمہ کیسے کریں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ دو دو بار ہم یوں نہیں کہیں گے نا. جب اس نے محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نے ہٹا دیتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام لگا دیتے ہیں. جب نام آگے لکھا ہو تو آپ اس نے اور جو اس نے، تم نے، یہ جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ہٹا دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ف پھر لما، ف پھر لما جب. احسا اس نے محسوس کیا، یعنی کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا. when he perceived یعنی when عیسیٰ perceived. عیسیٰ علیہ السلام felt. عیسیٰ علیہ السلام perceived. پھر لما جب احسا محسوس کیا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے. منہم الکفر. دو ورڈز ہیں،
دو حصے میں ڈیوائڈ کریں گے ہم، من پلس ہم. من کیا ہے؟ من حرف جر ہے. من حرف جر ہے. حرف جر مطلب پریپوزیشن. حرف جر پریپوزیشن. ٹھیک ہے. من کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ فروم، اور اردو میں سے. ٹھیک ہے، سے. اردو میں سے ہوگا، انگلش میں فروم. ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، جڑ کے لکھا ہوا اس لیے اٹیچ پروناؤن. ضمیر متصل. اور کیا نام ہے اس کے؟ فاعلی ضمیر. پوزیسو پروناؤن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اٹیچ پروناؤن ہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سب. دے آل، وہ سب. دیم، دیم کا ترجمہ ہو جائے گا ان سب. ان سب. ٹھیک ہے. ہم مطلب ان سب. من سے، ان سب سے، یا ان سب کی طرف سے، یا ان سب سے، ان سے. ٹھیک ہے. پھر لما جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، من سے ہم ان سے، یا ان سب سے، کیا کیا محسوس کیا؟ الکفرا. الکفرا ال خاص کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی ورڈ کو عام سے خاص کر دیتا ہے. انگلش میں اس کا ترجمہ دا ہوتا ہے، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ال کا مطلب ہو گیا انگلش میں دا. اردو میں آپ اس کو خاص کر کے ترجمہ نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. خاص لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ وہاں موجود ہے تو وہ ورڈ خاص ہے بس. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ کسی بھی ورڈ کو خاص کر دیتا ہے، یعنی پراپر بنا دیتا ہے، یعنی معرفہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. عام سے خاص کرتا ہے، کامن سے پراپر کرتا ہے، نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے. خیر، ہم نے اس کا ترجمہ تو کرنا نہیں ہے، تو ہم انگلش میں دا کریں گے اس کا ترجمہ. کفر، اس کے روٹ لیٹر ہیں کاف پارا. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر کفر کا ترجمہ کفر ہی ہے. ٹھیک ہے. جب ان سے کفر کو محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جب کیا پتا چلا کہ یہ لوگ کیا ہو گئے ہیں، میرے انکاری ہو چکے ہیں، مطلب میں جو تبلیغ کر رہا ہوں اس کے خلاف انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ پروپوگینڈا کر دیا ہے. انہوں نے کچھ پلاننگ شروع کر دی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پتا چل چکا تھا کہ اب یہ کچھ نہ کچھ کریں گے. کون؟ یہودی جو اسکالرز تھے، یہودی علماء تھے، وہ کچھ نہ کچھ پلاننگز کر رہے ہیں تاکہ کیا کیا جائے؟ یہ دین کا جو پیغام ہے اس کو روک دیا جائے. ان کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ جو دین کی جو تبلیغ میں کر رہا ہوں اس کو روکنے کی کیا یہ پلاننگز کر رہے ہیں، کیا چالیں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سے جب کفر محسوس کیا، کس چیز کا کفر؟ ان کے جو دین وہ لے کر آئے ہیں، دین حق لے کر آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اس کا کفر جب انہوں نے محسوس کیا، اولا پھر لما جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان سے، یا ان کی طرف سے. اچھا، منہم الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ من جو ہے حرف جر ہے. حرف جر جب بھی آئے تو اردو میں ترجمہ کرتے وقت ہم کیا کریں گے؟ آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھ لیں گے اور حرف جر کو بعد میں پڑھیں گے. ان سے یا ان کی طرف سے الکفرا کفر محسوس کیا. اولا، اولا پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. ٹھیک ہے. روٹ لیٹر کیا ہوں گے اس کے؟ آف، واو، لام. قول. قول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنا. تو قولا کا مطلب اس نے کہا. اس نے کہا. کس نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. ٹھیک ہے. ان کی بات ہو رہی ہے نا. تو قولا مطلب انہوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. من انصاری اللہ. من، یہ آیا تھا من، دونوں میں فرق ہے. من کا ترجمہ ہوتا ہے فرام یا سے، اور من کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کون. ٹھیک ہے. جو، جسے. تین ترجمے ہوتے ہیں. کون، جو، جسے. من کا ترجمہ کون، جو، جسے، اور من کا ترجمہ سے یا فرام. ٹھیک ہے. تو یہ میم کے اوپر زبر ہے، تو یہ سوال کے لیے آتا ہے. کون، من، کون، ہو. انٹروگیٹو پارٹیکل یعنی سوالیہ لفظ ہے، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کون؟ انصاری اللہ.
انصاری روٹ لیٹر ہیں اس کے نون سواد را. نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد اور انصاری کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا. ٹھیک ہے، یعنی مددگار. مددگار دیٹ مینس ہیلپر. ٹھیک ہے، ہیلپر. اور انصاری یہ پلورل ہے نا، تو ہیلپرز. ٹھیک ہے، ہیلپرز. من کون ہوگا انصاری یعنی مددگار. اللہ اللہ. اچھا، یہ ہم نے اٹیچ پروناؤن تو آپ کو بتایا ہی نہیں. اب من کون انصار یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مدد کی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اور صحابہ کرام کی اتنی مدد کی کہ ان کو کیا کہا جانے لگا؟ انصار کہا جانے لگا، یعنی مددگار، ہیلپرز. اور جو وہاں سے آئے تھے مکہ سے ان کو مہاجر کہا جانے لگا، یعنی جو ہجرت کر کے آئے ہیں. تو مہاجروں کی کس نے مدد کی تھی؟ انصار نے مدد کی تھی. حالانکہ وہ لوگ اوس اور خزرج دو قبیلے والے تھے، لیکن جب انہوں نے ایسی مدد کی کہ دین کی کہ ان کا نام انصار پڑ گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں من کا مطلب کون اور انصار کا مطلب مددگار. اور یا کیا ہے؟ یہ اٹیچ. جس طرح سے ہم اٹیچ پروناؤن تھا اسی طرح سے یا بھی کیا ہے؟ اٹیچڈ پروناؤن. ضمیر متصل. ضمیر متصل، فاعلی ضمیر، پوزیسو پروناؤن. یا کا مطلب ہوگا میرا یا میرے، مائے. ٹھیک ہے، مائے، میرے مددگار، میرے ہیلپرز. من کون انصار مددگار یا میرے ہیلپرز ہوں گے. کون میرا مددگار ہوگا؟ اللہ. الا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، پریپوزیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. الا کا مطلب طرف، ٹو یا ٹو ورڈز. ٹھیک ہے، ٹو یا ٹو ورڈز. الا مطلب طرف. کس کی طرف؟ اللہ ہی، اللہ کی طرف. حمزہ لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اس ورڈ کا ترجمہ اللہ کی طرف. کون میرا مددگار ہے؟ اللہ کی طرف مطلب اللہ کے دین کی طرف. کون ہے جو دین حق کی مطلب تبلیغ کرنے میں میرا مددگار رہے گا؟ جب انہیں فیل ہوا کہ سارے لوگ خلاف ہو چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، تو انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں سے مدد طلب کی. ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا نا، جب سارے مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے، تو موسم حج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی مدد لی تھی دین کی تبلیغ کے لیے. تو یہ کوئی اپنی مدد کے لیے نہیں کہ ہم پیسے یا وہ جمع کر رہے ہیں، چندہ جمع کر رہے ہیں، اس کی مدد کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کون سی مدد کی بات ہو رہی ہے؟ کہ کون قوت بازو بنے گا، یعنی کون میرا ہیلپنگ ہینڈ بنے گا کہ دین کی تبلیغ کو اور دین کے پیغام کو آگے تک پہنچانے میں میری مدد کرے. ٹھیک ہے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں کی، ان ہیلپرز کی، ان جو صحابی ہوتے ہیں ان کی مدد لی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر لما جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے یا ان کی طرف سے الکفرا کفر، اولا انہوں نے کہا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من کون انصار مددگار یا میرا مددگار ہوگا، میرے مددگار ہوں گے الا طرف اللہ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف مطلب اللہ کے دین کی طرف. قول الحواریون، اولا اولا پھر وہی ورڈ آ گیا. قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے. قولا کا مطلب کہا، سیڈ. کس نے کہا؟ حواریون. ٹھیک ہے، حواری، ہاں واو را اس کے روٹ لیٹر ہیں. ہاں واو را. حواری کس کو کہا جاتا ہے؟ حواری کہا جاتا ہے دھوبی کو. دھوبی، ٹھیک ہے، جو کپڑا دھوتے ہیں نا دھوبی، اس کو کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، انگلش میں تو اس کا ترجمہ ڈسائپل کر دیا گیا ہے، اصل میں ترجمہ جو ہوتا ہے حواری کا دھوبی ہوتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں تبلیغ کرتے تھے وہ پورا پانی والا علاقہ تھا، کوئی مچھوارے رہا کرتے تھے، دھوبی رہا کرتے تھے، تو یہاں پر ایک تو یہ دھوبی کہ وہ بائی پروفیشن ان کا جو پیشہ تھا وہ دھوبی کا تھا، اور ایک یہ کہ انہوں نے گناہوں کو دھو دیا، یعنی کہ جب انہوں نے کفر کو دھو دیا اور اسلام کو قبول کر لیا تو اسی لیے بھی ان کو حواری کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب حواری مطلب دھو دینے والے، جو چیزوں کو دھو دیں، تو ایک تو وہ کپڑا دھوتے تھے ویسے بھی اپنے پیشے کے مطابق، اور یہ انہوں نے کیا کیا، کفر کو اپنے دل سے دھو دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور اونا لگ گیا ہے یہاں پر، تو ایک حواری کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک ڈسائپل کی، ایک صحابی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ جو سارے صحابی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، 12 13 کہا جاتا ہے، 12 صحابی تھے ان کے، تو 12 حواریون، تو اونا لگ گیا تو کیا ہوتا ہے، پلورل ہو جاتا ہے، اونا، اینا، واو الف کیا کر دیتا ہے، پلورل بنا دیتا ہے، جمع کا صیغہ ہو جاتا ہے، جمع کر دیتا ہے۔ تو حواریوں نے کہا، یعنی ان کے حواریوں نے کہا، یعنی ان کے جو صحابی تھے، ان کے جو ڈسائپلس تھے، انہوں نے کہا، تو آپ اس کا ترجمہ نہ کیجئے، اس کو حواری ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کو حواری ہی کہا جاتا ہے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو، دوستوں کو کیا کہا جاتا ہے، صحابی کہا جاتا ہے۔ قولا کہا حواریون، حواری اونا، یعنی حواریوں نے جب کہا، اور قولا کہا حواریوں نے، نحنو انصار اللہ، نحنو، دیکھیں نحنو کے یہ بہت وقت کے بعد آیا ورڈ، نحنو جو ہے کیا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے یا ڈیٹیچ ہے، کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، یہ ضمیر متصل ہے یا منفصل ہے؟ یہ ہے ڈیٹیچڈ پروناؤن، کیونکہ الگ سے لکھا ہوا ہے نا، جڑا ہوا نہیں ہے، ضمیر متصل، منفصل، منفصل فاصلے سے ہے نا، تو ضمیر منفصل۔ اچھا، نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم، وی، انگلش میں وی اور اردو میں ہم۔ قولا کہا حواریون، حواریوں نے، یعنی جو ان کے ڈسائپل تھے، ان کے صحابی تھے، نحنو، ہم، انصار اللہ، انصار اللہ، انصار کا مطلب کیا ہے، نون سواد را سے ہے، نون سواد را، نصر مدد، اور انصار مطلب مددگار، مددگار، ہیلپرز، کس کے، اللہ ہی، اللہ کے مددگار، اللہ کے مددگار مطلب اللہ کے دین کے مددگار، اللہ کا جو دین حق ہے اس کے مددگار، ٹھیک ہے۔ انصار اللہ، وی ول بی دا ہیلپرز آف اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اولا کہا حواریون، حواریوں نے، نحنو ہم، انصار مددگار ہیں، اللہ ہی، اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، آمنا، دو ورڈز ہیں، آمن، آمن پلس، سوری آمن اور پلس نا، آمن کیا ہے، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، ماضی ہے، روٹ لیٹر کیا ہے اس کے، حمزہ، میم، نون، ایمان سے ہے، ٹھیک ہے، ایمان لایا، کون ایمان لایا، نہ، نہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم، وی، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو کہا تھا 3 قسم کے نہ ہوں گے اور تینوں کا ترجمہ کیا ہوگا، ہم، تو یہ تشدید کیوں آ رہی ہے، تشدید شدہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ایک آمن ایمان کے نون کا نہ ہے، اور ایک نہ، ہم والا نہ ہے، اسی لیے تشدید آ رہی ہے، تو آمن پلس نہ، ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، آمنا، ہم ایمان لائے، نون شروع میں آئے گا تو اس طرح سے آئے گا، درمیان میں آئے گا تو کھڑی زبر کے ساتھ آئے گا، مڈل میں،
اور لاسٹ میں آئے گا تو الف کے ساتھ آئے گا، اور تینوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم، وی، اس، ٹھیک ہے، ہمارا، ہم، اس طریقے کے ترجمے ہوں گے۔ نون ہم، آمن ایمان لائے، کس پر لائے؟ باللہ، بی حرف جر ہے، سوری حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے۔ بی کا ترجمہ کیا ہوگا یہاں پر ایمان لائے کس پر؟ اپون، ان کا ترجمہ کر لیجئے، یہاں پر بی کا ترجمہ ہوگا ان، کس پر؟ اللہ، الف لام ہا روٹ لیٹر ہے، اللہ پر، ان اللہ، وی بلیوڈ ان اللہ، وی بلیوڈ ان اللہ، ہم 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 ایمان لائے اللہ پر۔ الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بی حرف جر ہے، اس لیے اللہ ورڈ کا ترجمہ ہم پہلے کر لیں گے۔ وَإِشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، و کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، حرف عطف ہے، واو کا ترجمہ ہوگا اینڈ یا پھر اور، تو یہ کیا ہو گیا؟ اور۔ اشہد، اشہد یہ کمانڈ ہے، آرڈر ہے، حکم ہے، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان سے التجا کر رہے ہیں، حکم ہے، آرڈر ہے، کمانڈ ہے۔ اشہد کے روٹ لیٹرز ہیں شین، ہا، دال، شہادہ، گواہی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اور اشہد حکم دے رہے ہیں نا، گواہ رہو، تم گواہ رہو، یو بیئر وٹنس۔ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم گواہ رہو، واہ اور اشہد، گواہ رہو، ٹھیک ہے، آپ الگ کر کے پڑھیں گے تو اشہد پڑھیں گے، اور ساتھ میں پڑھیں گے تو وشہد، وشہد، واہ اور اشہد، گواہ رہو، یو بیئر وٹنس، تم گواہ رہو، کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ حواری لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ گواہی دینا اللہ کے پاس جا کر، اللہ کے پاس جا کے بتانا کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ اور اشہد، گواہ رہو، بیئر وٹنس، بی انا مسلمون، کیا کس بات کی گواہی دو؟ بی پلس انا پلس نا، تین ورڈ ہیں یہ، ٹھیک ہے، بی پلس انا پلس نا، بی کا مطلب کیا ہوگا؟ بی انا، بی انا، اور یہ نا کا الف بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نا تو ہمیں پتا ہے ہم کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وی کا ترجمہ ہوگا، اور بی انا جو ہے نا اس کو ایک ساتھ ترجمہ کریں گے ساتھ کے، ٹھیک ہے، بی کا ترجمہ ہو جاتا ہے ساتھ، ود، انا کا ترجمہ کیا ہے؟ بی کا ترجمہ ہو گیا ساتھ، ود، ٹھیک ہے، اور انا کا ترجمہ کے، بے شک، انڈیڈ، اور نا کا مطلب ہم، ٹھیک ہے، واہ اور اشہد، گواہ رہو، بی انا، بے شک ہم، تو بی اور انا دونوں کو ملا دیجئے، بی کا ترجمہ کہیں کہیں نہیں بھی ہوگا، دیکھیں یہاں پر آپ ساتھ، بے شک ہم، یہ ترجمہ پراپر نہیں لگ رہا ہے ہمیں اردو میں، ہم کیا کریں گے؟ صرف بے شک ہم کا ترجمہ کریں گے، بی انا کو ایک ورڈ بنا دیجئے، بی انا کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک، ٹھیک ہے، کہ بے شک، کے کا ترجمہ آپ کریں گے تو پراپر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، انسٹیڈ آف ساتھ یوز کے، دیٹ، ٹھیک ہے، کہ بے شک ہم، بی کے انا، بے شک نہ ہم، اب آپ کہیں گے یہاں تو تین تین نون ہے،
ایک انا کے اندر دو نون ہے اور ایک نون اس کا ہے، تو یہاں پر اور کچھ ہونا چاہیے، تین نون دکھائی دینا چاہیے، تو وہاں پر شد لگ گئی۔ شد کا تشدید کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ، اب وہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، اچھا تین سے زیادہ نہیں ہوں گے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شد کا مطلب ہے دو یا تین۔ بی کے انا بے شک، نہ ہم کے بے شک ہم، کس چیز کی گواہی دو کہ بے شک ہم کیا ہیں، مسلمون، سین لام میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، میم کا ترجمہ ہو جائے گا والا، والا، اور اونا لگ گیا، اونا سے کیا ہوگا، پلورل ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا، تو یہ والا والے بن جائے گا، والا کیا بن جائے گا، والے بن جائے گا، کیونکہ یہ جمع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے، اسلام لانے والے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم کیا ہے، اس بات کی گواہی دے دو آپ کہ ہم مسلمان ہیں، وی آر مسلمس۔ اب دیکھیے پوری آیت کو، پھر لما جب، احسا محسوس کیا، فیل کیا، عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم من سے، ہم ان سے، یعنی ان کافروں سے، ان یہودیوں سے، یہودیوں کی طرف سے، الکفرہ کفر کو محسوس کیا، انکار کو، پیچھے پلاننگز کو جب محسوس کیا، ٹھیک ہے۔ پھر لما جب، احسا محسوس کیا، عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان سے، ان کی طرف سے، الکفرہ کفر کو، قولا انہوں نے کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، من کون، انصار مددگار، یا میرا، میرا مددگار ہوگا، میرے مددگار ہوں گے، الا طرف اللہ، اللہ کی طرف، یہ بھی حرف جر ہے اس لیے ہم اللہ کو پہلے پڑھ لیں گے، اللہ کی طرف، قولا کہا، حواریون حواریوں نے، ڈسائپلز نے، نحنو ہم، انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا ایمان لائے، نہ ہم، بی پر اللہ اللہ پر، یہ بھی الٹا کریں گے ترجمہ حرف جر کی وجہ سے، ہم ایمان لائے اللہ پر، و اور اشہد گواہ رہنا، گواہی دینا، گواہ ہو جاؤ، اور تم، یو بیئر وٹنس، تم گواہی دینا، بی کے انا بے شک، نہ ہم، مسلمون مسلمان ہیں، یعنی ہم نے آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم نے اللہ رب العزت کو مان لیا اور ہم مسلمان ہو گئے، تو اس بات کی کیا کرنا، آپ گواہی دینا۔ اب پوری آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے، یا ان کی طرف سے، کفر، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی طرف، کہا حواریوں نے، ہم مددگار ہیں اللہ کے، ہم ہم ایمان لائے اللہ پر، اور گواہ رہنا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم روانی پڑھتے ہیں۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، کون میرا مددگار ہے اللہ کی دین کی طرف، کہا حواریوں نے، ہم مددگار ہیں اللہ کے، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور گواہ رہنا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ڈسائپل تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، وہ جو 12 صحابی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو گئے، ان کے مددگار بن گئے۔ آیت نمبر 53 اور 54 ہم مکمل کر لیتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اب انہوں نے کیا کیا، فوراً دعا کی، وہ جو حواری تھے، وہ جو ڈسائپلز تھے، وہ جو ان کے صحابی تھے، انہوں نے دعا کی، ربنا۔ اب ہم اس ورڈ کو پہلے ہی بریک اپ جانتے ہیں، اس کا رب کے روٹ لیٹر کیا ہیں، رو با با، رب کا مطلب رب ہی ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو اس کو الگ سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ با کے اوپر جو زبر ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یا، اے، او، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی رب بنا کے با کے اوپر زبر آئے گا تو اے کا ترجمہ خود بخود آ جائے گا، ربنا اور ربنا ہوگا تو اے کا ترجمہ نہیں آئے گا، زبر ہونا لازمی ہے اے کا ترجمہ لانے کے لیے، یا کا ترجمہ لانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اے رب، کس کے رب، نا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، نا کا مطلب ہم، ہمارے، آور، ٹھیک ہے۔
our Lord, O our Lord, O our Lord, اے ہمارے رب. ٹھیک ہے, تو ہم ٹکڑے میں کریں گے. اے زبر یعنی اے, رب یعنی رب, نہ یعنی ہمارے. اے ہمارے رب, اے ہمارے رب. ٹھیک ہے, اے ہمارے رب, او آر لارڈ. ٹھیک ہے, رب کے روٹ لیٹر ہے رو بابا. اے ہمارے رب, آمنا ابھی ورڈ گیا ہے یہ, آمن پلس نا. ٹھیک ہے, آمن پلس نا. آمن کا مطلب ایمان سے بنا ہے, حمزہ میم نون, آمنا ایمان لایا. کون ایمان لایا؟ نا, ہم ایمان لائے, وی بلیوڈ. ٹھیک ہے, ہم ایمان لائے. و اور سوری, رب بنا, اے ہمارے رب, آمنا ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے, ہم ٹکڑے میں اس کو ورڈ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. آمن ایمان لائے, نہ ہم. بیما انزلتا, کس پر ایمان لائے؟ بی اور ماں. بی کا ترجمہ یہاں پر ہوگا پر, اور ماں کا ترجمہ ہوگا جو. ماں کے 3 ترجمے ہوتے, کیا, نہیں, جو. تو ان تینوں میں سے ہم نے کون سا ترجمہ کیا ہے؟ جو کا ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ماں جو. بی کا مطلب پر, آن. ماں مطلب واٹ, اپون واٹ. بی کیا ہے؟ بی حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے. تو بی کا مطلب پر, اور ماں کا مطلب جو, اس پر جو. اے ہمارے, سوری, اے ہمارے رب, ہم ایمان لائے, نہ ہم, آمنا ایمان لائے. بی پر ماں جو, اس پر جو. اس ہم نے اپنے پاس سے ڈالا تاکہ سینٹینس پراپر بن جائے. اے ہمارے رب, ہم ایمان لائے, پر جو یعنی اس پر جو, انزلتا. دیکھیں انزلہ ورڈ آیا تھا, روٹ لیٹر ہے نون, زا, لام, لیکن اس کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے, پہلے ماضی ہے. ٹھیک ہے, پہلے ماضی ہے. تو ماضی کے اندر 4 تا ہوتے ہیں, ہے نا. ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر 4 تا ہوتے ہیں. تا کے اوپر سکون, تا کے اوپر زبر, تا کے نیچے زیر, تا کے اوپر پیش. تو تا کے اوپر جزم آ جائے گا, سکون آئے گا تو وہ عورت, وہ فیمیل. تا کے اوپر زبر آئے گا تو تم مرد, تم میل. تا کے نیچے زیر آئے گا تو تم عورت, تم فیمیل. اور تا کے اوپر سکون, تا کے اوپر پیش آ جائے گا تو مطلب میں. وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو, میں کا ترجمہ میں ہی ہوگا. وی, سوری, میں آئے. تو یہ دونوں جگہ پہ یو آ جائے گا, اور اس جگہ پہ شی آ جائے گا. شی یا ہر کا ترجمہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, شی کا ہی آئے گا ایکچولی. رب رب. اب ہمارے پاس دیکھنا ہے ہم نے کیا ہے, انزلتا ہے. تا کا ترجمہ یعنی تم کا ترجمہ آئے گا. ٹھیک ہے, اے ہمارے رب, ہم ایمان لائے, ہم ایمان لائے. بی پر ماں جو, اس پر جو, انزلتا, تا تو نے, انزلہ نازل کیا, تو نے نازل کیا. قتلتا, تو نے قتل کیا. ظلمتا, تو نے ظلم کیا. فعلتا, تو نے کام کیا. تو تا اینڈ میں لگے گا تو نے. ٹھیک ہے, واتبعنا الرسول, و کنجنکشن ہے, حرف عطف ہے. و کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور, اینڈ. اتبعنا, اس کو بھی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. اتبع یہ بھی کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے, پہلے ماضی ہے. اتبع کے روٹ لیٹر ہے تا, تا, با, عین. اتباع ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, پیروی کی, اتباع کی, فالو کیا. ٹھیک ہے, ہم نے فالو کیا, ہم نے پیروی کی. وی فالوڈ, فالوڈ یعنی پیروی کی, پیروی کی. کس نے پیروی کی؟ نہ, ہم نے. یہ دیکھیں کتنی مرتبہ نہ آ رہا ہے نا, جتنے بھی جگہ نہ آ رہا ہے اینڈ میں, یہ سب ہم کا ترجمہ ہوگا. ہم نے پیروی کی, ہم نے ایمان لائے,
ہمارے رب، اس طریقے سے، ٹھیک ہے. وہ اور اتباع کی نہ ہم نے، پیروی کی ہم نے، وی فالوڈ اور ہم نے پیروی کی. اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے پیروی کی، ہم نے اتباع کی. الرسولہ، الرسولہ رو سین لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. الخاص کے لیے آ رہا ہے، دا کا ترجمہ انگلش میں ہوگا، اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. کون سا رسول ہے یہاں پر؟ کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ خاص رسول عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کے ڈسائپل دعا کر رہے ہیں، ان کے حواری دعا کر رہے ہیں. تو خاص رسول کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. را سین لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اکتبنا، پھر، تو، دین، سو، پس، ٹھیک ہے، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. پس، پھر، دین، دین کا ترجمہ کیجئے، دین، پس. اکتبنا، اکتبنا کیا ہے؟ یہ کمانڈ ہے، آرڈر ہے. اکتب آرڈر ہے، حکم ہے. فا کا ترجمہ تو ہم کر چکے ہیں. اکتب کا ترجمہ ہم کریں گے، پھر نا کا ترجمہ ہم کریں گے، 3 حصوں میں. حکم یعنی آرڈر، یعنی کمانڈ. فا پھر، دین، اکتب، اکتب کے روٹ لیٹر ہیں کاف، تا، با. کاف، تا، با کچھ لکھنے سے ریلیٹڈ بات ہے. کاف، تا، با. اگر یہ حکم ہے تو کیا ہوگا؟ لکھ دے، ٹھیک ہے، لکھ دے. پس لکھ دے. پھر، پھر، کتبا لکھ دے. نہ، نہ کس کو؟ ہمیں، ہمیں، ٹھیک ہے. دین رائٹ اس، رائٹ اس. اکتب مطلب رائٹ، اور نہ مطلب اس. ہمیں لکھ دے. کس میں لکھ دے؟ مع الشاہدین. پھر اکتب لکھ دینا ہمیں، مع ساتھ. مع کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، ود. ان اللہ مع الصابرین، مع کا مطلب ساتھ، ود. شاہدینا، شاہدینا، شین، ہا، دال روٹ لیٹر ہے. فائل پیٹرن پر آتا ہے. یہ جو بھی ورڈ فائل پیٹرن پر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. تو شاہد کیا ہوگا؟ گواہی دینے والا. اور اینا لگ گیا، اونا اینا واو الف لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جمع ہو جاتا ہے. گواہی دینے والے. شہادہ شہادت دینے والے، گواہی دینے والے. ہم کہتے ہیں نا جب کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شہادہ دو. شہادہ دو مطلب گواہی دو. کیا گواہی دو؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، ٹھیک ہے. تو گواہی دینے والے. والا سے والے کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اینا لگا ہوا ہے، پلورل ہو گیا. ماں ساتھ، شاہدینہ گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمیں لکھ دے. رب، رب زبر اے، نہ ہمارے، اے ہمارے رب. آمن ایمان لائے، نہ ہم ایمان لائے. بی پر، ما جو اس پر جو، انزلہ نازل کیا، تا تو نے نازل کیا. وہ اور اتباع پیروی کی، نہ ہم نے، اور ہم نے پیروی کی. الرسولہ رسول کی. پھر اکتب لکھ دینا ہمیں، مع ساتھ، الشاہدینہ گواہی دینے والوں کے ساتھ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انہی حواریوں کے لیے یہ دعا ہے. یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ ہمارے گواہی کون دیں گے؟ ہمارے نبی دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. تو یہ دعا آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے. تو یو مسٹ لرن دس دعا. اب یہ ہماری کون سی دعا ہو گئی؟ آئی تھنک 6 دعا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے. اور رب، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ دیکھیں اور ایک مرتبہ آیت کو. رب، رب زبر یا، اے، نہ ہمارے، اے ہمارے رب. آمن ایمان لائے، نہ ہم. بی پر، ما جو اس پر جو، انزلہ نازل کیا، تا تو نے نازل کیا. وہ اور اتباع کی، پیروی کی، فالو کیا، نہ ہم نے. الرسولہ رسول کو. پھر اکتب لکھ دے، رائٹ، نہ اس لکھ دے ہمیں، مع ساتھ، الشاہدینہ گواہی دینے والوں کے ساتھ. اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا،
یعنی ان کی جو بائبل تھی، ان کی جو کتاب تھی. اور ہم اگر کہیں گے تو ہم جتنی بھی کتابیں نازل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو ہر بندے کو جب وہ مسلمان ہو اس کو پچھلی آسمانی کتابوں کی گواہی دینی پڑے گی. جیسے کہ ہم گواہی کیا دیں گے کہ ہم چاروں کتابوں پر ایمان لاتے ہیں نا. انزلتا، اللہ نے تو چاروں ہی کتابیں نازل کی. ٹھیک ہے. رب، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، اور پیروی کی ہم نے رسول کی، تو لکھ دے ہمیں گواہوں میں کے ساتھ. ہمیں لکھ دے گواہی دینے والوں کے ساتھ. ماں مطلب ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ دعا آپ کا ہوم ورک ہے. اب یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس میں 3 مرتبہ ایک ہی ورڈ آ رہا ہے، اسی لیے ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں. اور 2 مرتبہ اللہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی آپ کو آتا ہے. وہ کنجنکشن ہے. آیت نمبر 54. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کنجنکشن ہے تو اور، اینڈ، حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. وہ مطلب اور. مکرو، واو الف آ گیا اینڈ میں. واو الف اونا اینا کس کے لیے ہوتا ہے؟ جمع کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے پاسٹ ٹینس، پہلے ماضی ہے. اس کے روٹ لیٹر ہے میم کاف را. مکر، مکر کا مطلب ہوتا ہے ایسی تدبیر، ایسی چال جو چھپ کے کی جائے. ٹھیک ہے. مطلب کسی کے خلاف پلاٹنگ یا پلاننگ کی جائے اس کو. اور جو مکر ہوتا ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. جیسے جو کافر لوگ کر رہے تھے، یہود جو کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، وہ چالیں چل رہے تھے. اب اگر ہم انسانوں کے تعلق سے یوز کریں ہم ورڈ، چال کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں ہم. اور اللہ کے لیے ہم کیا کریں گے؟ چال نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے تدبیر. ٹھیک ہے. تدبیر ورڈ یوز کر سکتے ہیں ہم. پلاننگ. تو مکرو، و اور واولف ان سب نے، مکرا مکر کیا یعنی چالیں چلی. و اور واولف ان سب نے، مکرو چال چلی. ٹھیک ہے. وہ سب چال چل رہے تھے، ان سب نے چال چلی. ٹھیک ہے. انہوں نے چال چلی. وہ مکرا، وہ پھر سے آ گیا حرف عطف. واو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اینڈ یا اور کا ترجمہ ہوگا. اور مکر اللہ، مکرا چال چلی یعنی تدبیر کی. اللہ کے لیے تدبیر ورڈ اچھا ہے. ٹھیک ہے. چال ورڈ اچھا نہیں لگتا تو آپ تدبیر کا ورڈ. ویسے کہیں ترجمے میں چال ورڈ بھی آیا ہے. تو تدبیر کا مطلب ہوتا ہے خفیہ، ہڈن پلاننگ. ہڈن پلاننگ. دے اسکیمڈ، دے اسکیمڈ انہوں نے چال چلی. اینڈ اللہ پلان. ٹھیک ہے. اللہ نے پلان کیا تو تدبیر کی. تدبیر ورڈ اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو تدبیر یوز کریں آپ. وہ اور واولف ان سب نے، مکرا چال چلی، وہ اور مکرا تدبیر کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پلاننگ کی، پلان کیا. اللہ، اللہ نے. کس نے پلان کیا؟ کس نے تدبیر کی؟ اللہ، اللہ نے. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. واللہ خیر الماکرین. واو پھر سے آ رہا ہے. دیکھیں سب جگہ واو آ رہا ہے. واو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور، اینڈ. کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے. و اور اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہوگا. خیر، خیر اس کے روٹ لیٹر ہے خو یا را. جو لکھا ہے وہی اس کے روٹ لیٹر ہے. خیر کا مطلب بہترین. ٹھیک ہے. بہترین، بیسٹ، بیسٹ. ٹھیک ہے. اور اور اللہ، اللہ خیر بہترین، ماکرین. ماکر وہی ورڈ ہے فائل پر، جیسے شاہد تھا ویسے ماکر ہے. میم کا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اور ماکر کیا ہو جائے گا؟ تدبیر کرنے والا، کیونکہ اللہ کے تعلق سے آ رہا ہے نا. چال چلنے والا ہوتا ہے ماکر. ماکر فائل پیٹرن پر ہو گیا. کام کرنے والا، فائل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈوئر، کام کرنے والا. تو اگر یہ اس پیٹرن پر یہ ورڈ بن گیا تو ماکر کا کیا مطلب ہوگا؟ چال چلنے والا، تدبیر کرنے والا. اور اینا لگ گیا تو اونا، اینا. واو الف جمع کے لیے آتا ہے، پلورل کے لیے آتا ہے. تو چال چلنے والوں میں بہتر اللہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہترین تدبیر کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اور اللہ بہترین ہے خفیہ تدبیر کرنے والوں میں. اللہ بہترین ہے
تدبیر کرنے والوں میں، اور واولکن سب نے مکرو چال چلی، دے اسکیمڈ، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے چال چلی نا، اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ پلان، اللہ نے تدبیر کی. تو یہ نیچے والا ورڈ اللہ کے لیے ہے، اور اوپر والا جو ہے کافروں کے لیے، یہود کے لیے. اور واولکن سب نے مکرا چال چلی، اور مکرا تدبیر کی، اللہ اللہ نے، اور اللہ اللہ خیر بہترین ہے، الماکرین چالے چلنے والوں میں، تدبیر کرنے والوں میں. تو تدبیر کرنے والوں میں اللہ کی بات آ رہی ہے، تو تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. سمجھ آ گئی آیت؟ دیکھ لیجئے پوری آیت کو. اور واولکن سب نے مکرا چال چلی، اور مکرا تدبیر کی، اللہ اللہ نے، اور اللہ اللہ خیر بہترین، ماکرین تدبیر کرنے والوں میں سے، اللہ بہترین ہے تدبیر کرنے والوں میں سے. ہم روانی پڑھتے ہیں، اور ان سب نے چال چلی اور تدبیر کی اللہ نے، یا پھر ہم یوں سیدھا سینٹینس کہہ سکتے ہیں، اور ان سب نے چال چلی اور اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ تو بہترین ہے تدبیر کرنے والوں میں. اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. اللہ رب العزت کیا ہے؟ پلاننگ میں اللہ سے زیادہ بیسٹ پلاننگ کوئی کر سکتا ہے؟ انسان کتنی پلاننگز کرتا ہے، یہ کریں گے، اگلے سال یہ کرنا ہوگا، ہم نے یوں کرنا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور پلان ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے اتنی تیاری کسی چیز کی ہوتی ہے، اور کچھ اور ہی ریزلٹ نکل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی تدبیر اور حکمت سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، پلاننگ. تو اللہ کیا ہے؟ خیر الماکرین. اللہ رب العزت کی ایک صفاتی نام کیا ہو گیا؟ اللہ کا ایک ایٹریبیوٹ کیا ہو گیا؟ خیر الماکرین، بہترین، بیسٹ آف دا پلانر. تو اللہ رب العزت اگر ہمارے لیے کچھ پلان کرے جو ہماری زندگی میں آئے، ہم نے محنت کچھ اور کری لیکن رزلٹ کچھ اور نکل آیا، تو کہیں اللہ خیر الماکرین. جو اللہ چاہتا ہے وہ بہتر پلان کرتا ہے، اور اللہ ہی بیسٹ آف دا پلانر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جب انشاءاللہ سورہ یوسف کو دیکھیں گے، تب دیکھیں گے کہ کیسی پلاننگز اللہ رب العزت کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے ریزلٹس اور آؤٹ کمز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، اور سورہ کہف میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے جو موسیٰ علیہ السلام سمجھتے جا رہے ہیں، اور اللہ کی تدبیر کچھ اور ہی ہے اس کے پیچھے. جو خضر علیہ السلام ہے، وہ بچے کو قتل کر دے رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ بچے کو قتل کرنا کیا تھا، کہ اس کے ماں باپ کو کفر سے بچانے کے لیے اس کا قتل کروایا گیا تھا، ورنہ اس کی محبت میں وہ بھی کفر کر جاتے. تو اس طریقے سے بہت ساری اللہ کی بہترین پلاننگز کے واقعات ہم آگے انشاءاللہ جب سورے بڑھتے جائیں گے ہم تو دیکھیں. ابھی ہم نے یہ واقعہ دیکھا نا کہ وہ کیسے مخبری کر رہا ہے، وہ کیسے خبر دے رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا ہی لیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے بہت انعام و اشرفیاں ملیں گی، اور کیا ملا اس کو؟ اسی کو سولی پر چڑھا دیا گیا. اللہ رب العزت نے اس کی شکل کو ہی بدل دیا. ٹھیک ہے. چلے اب انشاءاللہ پوری تینوں آیتیں ریوائز کرتے ہیں، دین ویل اسٹاپ انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیہ نمبر 52. فلما پھر لما جب احسا محسوس کیا، پرسیو ہی فیلٹ مطلب کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، من سے ان سے یعنی ان کی طرف سے، الکفر کفر کو، قولا انہوں نے کہا، من کون؟ انصار مددگار، یا میرے مددگار ہوں گے، الی طرف اللہ اللہ کی طرف. قولا کہا، حواریون حواریوں نے، نحنو ہم، انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں، آمن ایمان لائے، نہ ہم ایمان لائے، بھی پر اللہ اللہ پر، اور اشہد گواہ رہنا، گواہی دینا، بھی کے انا بے شک، نہ ہم کہ بے شک ہم، تین ورڈ ہیں، مسلمون مسلمان ہیں. پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے، ان کی طرف سے کفر کو، کہا کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف. کہا حواریوں نے، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور گواہ رہنا، گواہی دینا کہ بے شک ہم
مسلمان ہیں۔ آیا نمبر 53، ربنا، اے ہم رب، رب نہ ہمارے، یا سوری زبر اے، نہ ہمارے، رب رب، اے ہمارے رب، یہ فتحہ، رب کا جو فتحہ ہے، ربا کا جو فتحہ ہے وہ یا کے لیے آ رہا ہے، اے ہمارے رب، آمن ایمان لائے، نہ ہم بی پر، ما جو اس پر جو، انزلہ نازل کیا، تاتو نے نازل کیا، و اور اتباع پیروی کی، اتباع کیا، فالو کیا، نہ ہم نے، الرسول رسول کو، پھر اکتب لکھ دے، نہ ہمیں، مع ساتھ، الشاہدینہ گواہی دینے والوں کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا تو نے، اور پیروی کی ہم نے رسول کی، مطلب رسول کی باتوں کو مانا، رسول کی پیروی کی، پھر لکھ دے ہمیں گواہوں کے ساتھ، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ آیا نمبر 54، و اور واولفن سب نے، مکرا مکر کیا، چال چلی، و اور مکرا تدبیر کی، اللہ اللہ نے، و اور اللہ اللہ، خیر بہترین ہے، الماکرین تدبیر کرنے والوں میں، اور ان سب نے چال چلی اور اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ تو بہترین ہے تدبیر کرنے والوں میں۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری 3 آیتیں مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ، یہاں ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ رکوع نمبر آئی تھنک 5 مکمل ہوا۔ اللہم ارزقنی یتفکرا وتدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفهم له والمعرفة بمعانه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ اللہ رب العزت اب تک جو ہم نے اس قرآن میں سے پڑھا ہے، اور اللہ اس کا حق ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی معرفت، اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان ہمیں کروائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی، اس کی تلاوت کی، اس کے سمجھنے کی توفیق ہمیں دن اور رات عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم اپنے فارغ وقت میں قرآن کو اپنا مشغلہ بنائے، ہم دنیاوی چیزوں کو اپنا مشغلہ نہ بنائے۔ اے اللہ، اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے دلوں کی بہار اس قرآن کو بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے ہم اور غم اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ، اور اسے ہمارا امام، ہمارا لیڈر، ہمارا گائیڈ بنا دے۔ یا اللہ، اس قرآن میں سے جو ہم پڑھیں، یا اللہ اس میں سے اب کبھی نہ بھولیں۔ یا اللہ، ہمیں اس کا علم ایسے عطا کر کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو ڈھال کے اپنے اخلاق کو مزین کر سکیں، اپنے کیریکٹر کو مضبوط کر سکیں، خلق القرآن پر اتر سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا سکیں۔ اور یا اللہ، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنانا، اس کو قیامت کے دن ہمارے خلاف نہ کھڑا کرنا۔ یا اللہ، ہم سب اس قرآن کو پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو یا اللہ اس کو معاف فرمانا۔ یا اللہ، ہماری زبان سے حق نکلوانا، اور آپ کے کانوں تک یا اللہ حق کو پہنچانا، اور اس پر عمل کرنے کی اور مقبول عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔